الحروف المشبہۃ بالفعل وہی ان وان وکأن ولکن ولیت ولعل ولها صدر الكلام سوا ان فہی بعکسها ويلحقها ما فتلغى على الافصح وتدخل حينئذ على الافعال. حروف کی بحث ہم نے شروع کی. سب سے پہلے حروف جارہ کی بحث گزری. آج ہم حروف مشبہ بالفعل کی بحث پڑھیں گے. بھائی یہ حروف جو ہیں یہ کچھ حروف ہیں 6 ہیں بھائی. یہ 6 یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہیں اس لیے ان کو کہتے ہیں مشبہ. الحروف المشبہۃ بالفعل کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہیں. فعل کے ساتھ ان کی مشابہت لفظاً بھی ہے اور معنن بھی ہے. لفظاً مشابہت ہے اس طور پر کہ جیسے فعل ماضی کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے اسی طرح ان سب کا آخر بھی مبنی علی الفتح ہے. بھئی ضربا منع اکرما استخرجا دیکھیے سارے فعل ماضی کا آخر کیا ہے مبنی علی الفتح. اسی طرح ان کا آخر بھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ان ان کأن لیکن لیتا لعل دیکھیں بھئی سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے فتح آ رہا ہے. یہ لفظی مشابہت ہے. نیز لفظی مشابہت اس لحاظ سے بھی ہے کہ فعل جیسے ثلاثی ہوتا ہے رباعی ہوتا ہے خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ثلاثی بھی آتے ہیں. کچھ ثلاثی ہیں کچھ رباعی ہیں کچھ خماسی ہیں. بھائی دیکھیے ان یہ کیا ہے ثلاثی. ایک الف ہے 2 نون 3 حرف ہیں. انا یہ بھی ثلاثی 3 حرف والا ہے. کأن اس میں 4 حرف ہیں. لیکن اس میں 5 حرف ہیں. لیتا لا میں 3 ہیں اور لعل میں 4 ہیں. تو فعل جیسے ثلاثی رباعی اور خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی کوئی ثلاثی ہے کوئی رباعی ہے کوئی خماسی ہے. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ فعل ثلاثی اور رباعی تو ہم نے پڑھا ہے خماسی فعل تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. خماسی تو فعل ہوتا ہی نہیں. تو جواب یہ بھائی کہ یہاں یہ جو میں نے ثلاثی رباعی خماسی کہا یہ وہ ثلاثی رباعی نہیں ہے وہ اصطلاحی جو آپ نے کس میں پڑھے تھے علم صرف کے اندر. بھائی ایک ثلاثی مجرد ہوتا ہے ایک ثلاثی مزید فی ایک رباعی مجرد اور ایک رباعی مزید فی. وہ اصطلاحی ثلاثی رباعی ہیں یعنی جس میں 3 حرف اصلی ہو اسے وہ ثلاثی کہتے تھے جس میں 4 حرف اصلی ہو اسے وہ رباعی کہتے تھے. یہاں جو میں نے ثلاثی رباعی خماسی کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اس فعل کے ماضی میں 3 حرف ہوں گے یا 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے. حرف اصلی کی بات نہیں کر رہا. ماضی یا 3 حرف والی ہوگی یا 4 والی ہوگی یا 5 والی جیسے فعل میں ہوگی. جیسے دیکھو ضربہ کے اندر کتنے حرف ہیں بھائی 3 ہیں. اسی طرح اکرما کے اندر کتنے ہیں ماضی میں 4 ہیں. اور اسی طرح اور بھائی کون سی مثال تفاعل. تفاعل کے اندر کتنے ہیں تفاعل تا فا 2 عین اور 1 لام 5 ہیں. صورت سمجھ میں آئی. تو تفاعل تو ہے ثلاثی مزید فی لیکن میں حرف اصلی کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس کے کل حروف کی بات کر رہا ہوں چاہے اصلی ہو چاہے زائد ہوں. اور وہ کتنے ہیں 5. تو فعل جیسے اس کے ماضی کے اندر کبھی 3 حرف ہوتے ہیں چاہے اصلی ہوں یا زائد. کبھی ماضی میں 4 ہوتے ہیں کبھی ماضی میں 5 حرف ہوتے ہیں چاہے اصلی ہوں چاہے زائد. بھائی اسی طرح ان کے اندر بھی کوئی 3 حرف والا ہے کوئی 4 والا ہے اور کوئی 5 والا ہے. تو یہ بھی لفظی مشابہت ہوئی. نیز جیسے فعل متعدی ایک فاعل کو چاہتا ہے ایک مفعول کو چاہتا ہے. بھائی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے. بھائی فاعل کو دیتا ہے رفع مفعول کو دیتا ہے نصب.
اسی طرح یہ حروف بھی دو اسم چاہتے ہیں، ایک اسم کو دیتے ہیں نصب اور دوسرے کو کیا دیتے ہیں؟ رفع. اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، دیکھا اِنَّا نے زیدن کو دیا نصب اور قائمن کو کیا دیا؟ رفع دیا. تو اسی طرح فعل متعدی بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب. تو دیکھو تین مشابہتیں آ گئیں لفظی فعل کے ساتھ. ایک تو یہ کہ فعل کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اسی طرح ان کا بھی آخر مبنی علی الفتح ہے. نیز جیسے فعل ثلاثی رباعی خماسی ہوتا ہے، یہ بھی کوئی ثلاثی ہے، کوئی رباعی ہے، کوئی خماسی ہے. نیز فعل متعدی ایک فاعل کے ساتھ ساتھ جیسے مفعول کا تقاضا کرتا ہے، یہ بھی کتنے اسموں کا تقاضا کرتے ہیں؟ دو اسموں کا تقاضا کرتے ہیں. یہ لفظی مشابہت تھی. اور معنوی لحاظ سے بھی ان کی فعل کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے کہ یہ سارے فعل کا معنی ادا کرتے ہیں کسی نہ کسی فعل کا. جیسے اِنَّا اور اَنَّا ہیں، یہ اَقَّدْتُ کا معنی ادا کرتے ہیں. کس کا؟ اَقَّدْتُ. اَقَّدَ یُؤَقِّدُ تَأْکِیدًا، بھائی پختہ کرنا. تو اِنَّا اور اَنَّا بھی کس لیے آتے ہیں؟ تاکید کے لیے آیا کرتے ہیں. تو یہ کس معنی میں ہوئے؟ اَقَّدْتُ متکلم کا صیغہ ہے. اسی طرح اگلا کیا ہے؟ کَأَنَّا. کَأَنَّا کس فعل کے معنی میں ہے؟ شَبَّہْتُ. کس معنی میں؟ شَبَّہْتُ تشبیہ دینا. وَلَكِنَّ یہ کس معنی میں ہے؟ اِسْتَدْرَكْتُ. اسی طرح لَيْتَ تَمَنَّيْتُ. لَعَلَّ تَرَجَّيْتُ. بھائی سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ سارے فعل کا معنی ادا کرتے ہیں. تو لفظوں میں بھی فعل کے ساتھ ان کی مشابہت، معنی میں بھی فعل کے ساتھ مشابہت. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ صدر کلام ہے، یعنی یہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے کسی نوع کلام پر دلالت کرتا ہے. اِنَّا کس لیے آتا ہے؟ کلام مؤکد کے لیے. کَأَنَّا کس لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے. وَلَكِنَّ کس لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے. لَيْتَ تمنی کے لیے. اور لَعَلَّ ترجی کے لیے آتا ہے. تو یہ سارے کسی نہ کسی نوع کلام پر دلالت کرتے ہیں. تو لہذا ان کے لیے صدارت کلام چاہیے تاکہ اول امر سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ کس نوع کا کلام ہے. بھائی اس کے اندر تشبیہ ہے یا استدراک ہے یا تمنی ہے یا ترجی ہے یا تاکید ہے وغیرہ. بھائی سوا انا، سوائے کس کے؟ انا کے. فہی بعکسہا، یہ ان کے عکس ہے. بھائی انا کیا ہے ان کے؟ جیسے یہ باقی پانچ جو ہیں وہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں. انا جو ہے عدم صدارت کو چاہتا ہے کہ اس کو شروع میں نہ لایا جائے. کس کو چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ابھی آگے صاحب، کیونکہ یہ جو ہے اسم اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے. کس کی تعویل میں کر دیتا ہے؟ مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے. دیکھیے میں نے کہا اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ. اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ. تو دیکھیے یہ پورا جملہ ہے. کوئی آپ سے اس کا ترجمہ و مفہوم پوچھے تو آپ کہیں گے یقیناً زید کھڑا ہے، یقیناً زید کھڑا ہے. یہ ہے اس کا معنی اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ کا. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے اَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ معنی نہ کرنا یقیناً زید کھڑا ہے. یہ تو پورا جملہ ہو گیا، بات پوری ہو گئی، دوسرے کو مفہوم پورا سمجھ میں آ گیا. جبکہ انا جو ہے ما بعد جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے. کس کی تعویل میں کر دیتا ہے؟ اور وہ طریقہ میں نے آپ کو بتلایا تھا. مضمون جملہ نکال لو بھائی. اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، مضمون جملہ کیا ہوگا؟ خبر کے مصدر کو نکال کر ان کے اسم کی طرف مضاف کر دو. اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، یہ قائمٌ کا مصدر نکالو جو خبر ہے قیام، اور اس کا اسم کیا تھا؟ زید کی طرف اس کی اضافت کر دو قیام زیدین.
قیام تو یہ انا زیدن قائم، یہ قیام زید کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ اب آپ سے پوچھے بھائی انا زیدن قائم کا کیا معنی؟ آپ کہیں گے قیام زید، زید کا قیام. اب بات کوئی پوری ہو رہی ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں زید کا قیام. کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں، یہ تو صرف ایک جز بنتا ہے جملے کا، پورا جملہ نہیں بنتا. تو اس کے لیے پھر دوسرا جز چاہیے، دوسرا جز چاہیے. تو اس نے بننا ہے جملے کا جز بھائی، اور جز بنے گا. اور پھر اگر ایک جز، تو اس کے لیے ایک اور جز چاہیے. اور اگر ہم اس کے یہ صدارت کلام میں آ جائے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ انا ہے یا انا ہے. تو لہٰذا یہ جب انا نے صدارت کلام کا تقاضا کیا تو اس نے کس کا تقاضا کیا؟ عدم صدارت کا. کیونکہ انا نے تو جملے پر داخل ہونا ہے، جملہ ہی اس کو رکھنا ہے، اور اس نے اس کو کیا کر دینا ہے؟ مفرد کی تعویل میں کر دینا ہے، اور وہ جملے کا جز بنے گا، پورا جملہ نہیں بنے گا. تو اگر ہم اس کے لیے بھی صدارت کلام رکھیں تو پھر اس کا التباس کس سے لازم آئے گا؟ انا سے. پتہ ہی نہیں چلے گا یہ انا ہے یا انا ہے. تو اس لیے عدم صدارت کو چاہتا ہے. اور یاد رکھنا بنو تمیم والے انا کے حمزہ کو عین سے بدل کر پڑھتے ہیں. اور انا مثلا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. انا کے حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ عین سے بدل دیا. اس کو عنعنہ بنو تمیم کہتے ہیں. عنعنہ بنو تمیم کہ وہ حمزہ کو کس سے بدلا ہے انہوں نے؟ عین سے. جی یہ ایک ویسے زائد بات آپ کو بتلا دی. وَتَلْحَقُهَا یا يَلْحَقُهَا مَا، اور ان کے ساتھ ما مل جاتا ہے فَتُلْغَا، تو یہ لغو ہو جاتے ہیں عمل سے، یعنی یہ عمل نہیں کرتے عَلَى الْأَفْصَحِ افصح لغت کے مطابق. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی بعض اس کو عامل بناتے ہیں کہ ما کے آنے کے بعد بھی یہ عمل کرتے ہیں. بھائی ما ان پر کیسے؟ ان کے آخر میں ساتھ مل جائے گا. انما، انما کا انما، سمجھ میں آیا؟ لیتا ما، لعل ما. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ان کے ساتھ ما مل جاتا ہے اور یہ پھر ان کا عمل باطل کر دیا جاتا ہے بھائی افصح لغت کے مطابق. تو بعض عمل بھی دیتے ہیں لیکن وہ افصح لغت نہیں ہے. افصح لغت کیا ہے؟ کہ ما کے آنے کے بعد یہ عمل نہیں کریں گے. لیکن لیتا کے اندر کہتے ہیں اعمال بھی جائز ہے. یاد رکھو یہ لیتا ما زیدن قائمون. دیکھا لیتا ما کے داخل ہونے کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. تو ان کے ساتھ ما، اس کو ما کافا کہتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں؟ ما کافا. دیکھا کفا یا کفو کا معنی روکنا، اس ماں نے بھی کیا کر دیا؟ ان کو عمل سے روک دیا. تو یہ حروف جو ہیں یہ ایک اسم کو چاہتے ہیں، ایک خبر، یعنی یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر، یعنی دو اسموں پر داخل ہوں گے. لیکن جب ماں نے ان کو عمل سے روک دیا تو اب یہ کس پر داخل ہوں گے؟ فعل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں. کس پر؟ تو یہی بات کر رہے ہیں وَتَدْخُلُ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَفْعَالِ، اور اس وقت یہ افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں. فَإِنَّ لَا تُغَيِّرُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ، اِنَّا جو ہے جملے کے معنی کو بدلتا نہیں. اِنَّا بھائی میں نے آپ کو بتلایا یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. زید قائم، یہ جملہ ہے، زید مبتدا قائم اس کی خبر، اس پر انا بھی داخل ہو جاتا ہے اور انا بھی داخل ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے انا اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا. یعنی جیسے زید قائم پہلے پورا کلام تھا، جملہ تھا، اب بھی کیا ہے؟ پورا کلام ہے اور پورا. لیکن انا اس کو کس کی تعویل میں کر دے گا؟ مفرد کی تعویل میں کر دے گا. تو کہتے ہیں فَإِنَّ لَا تُغَيِّرُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ، اِنَّا جو ہے وہ جملے کے معنی کو بدلتا نہیں، صرف تاکید پیدا کرتا ہے.
وَأَنَّ مَعَ جُمْلَتِهَا فِي حُکْمِ الْمُفْرَدِ اور اَنَّ اپنے جملے کے ساتھ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے. میں نے طریقہ بتلا دیا بھائی کہ خبر کے مصدر کو نکال کر اس کے اسم کی طرف کیا کر دو؟ مضاف کر دو. وَمِن ثَمَّ اور اسی وجہ سے. ہاں اب آپ کو صاحب قافیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اِنَّا کہاں پڑھنا ہے، اَنَّا کہاں پڑھنا ہے. بتلا رہے ہیں جو اِنَّا جو ہے یہ جس جملے پر داخل ہوا اس کے معنی کو اس نے بدلا نہیں، وہ جملہ ہے اب بھی. تو لہذا جو جملے کا مقام ہو وہاں کیا پڑھو؟ اِنَّا. اور اَنَّا جو ہے اپنے مدخول کو کس معنی میں کر دیتا ہے بھائی؟ مفرد. اور جو مفرد کا مقام ہو وہاں کیا پڑھو؟ اَنَّا پڑھو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ وَجَبَ الْكَسْرُ فِي مَوْضِعِ الْجُمَلِ اور اسی وجہ سے کسرہ واجب ہے جملوں کی جگہوں میں. کسرہ یعنی اَنَّا اِنَّا کے حمزہ پر کیا پڑھنا؟ کسرہ یعنی اِنَّا پڑھنا. جی. وَالْفَتْحُ اور فتحہ واجب ہے فِي مَوْضِعِ الْمُفْرَدِ کس مقام میں؟ مفرد کے مقام میں. دیکھیے اب کچھ جگہیں بھی بتلائیں گے کون سی جگہیں جملے کی ہیں کون سی مفرد کی ہیں. فَقُصِرَتْ ابتداءً فَقُصِرَتْ وقت ابتداءً بھئی وقت مضاف یہاں محذوف نکالو بھئی یہ ظرف واقع ہوگا. پس کسرہ دیا جائے گا ابتدا کے وقت میں. کس کے وقت میں؟ یعنی ابتدائے کلام کے اندر اگر آ جائے تو وہاں اس کے حمزہ کو کیا پڑھیں گے؟ مکسور یعنی اِنَّا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا. جی. وَبَعْدَ الْقَوْلِ اور اسی طرح قول کے مادے کے بعد بھائی قول کے بعد جو اِنَّا اَنَّا یہ جو صیغہ آئے اَنَّا کی شکل میں اس کے حمزہ پر کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ قَالَ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ. دیکھا قَالَ کے بعد کیا پڑھا میں نے؟ اِنَّا پڑھا کیونکہ قَالَ کا مفعول کیا ہوا کرتا ہے؟ مقولہ جملہ ہوا کرتا ہے مقولہ بھائی. وَبَعْدَ الْقَوْلِ تو چاہے مصدر کے بعد ہو قول کے یا ماضی کے بعد ہو یا مضارع کے بعد ہو جس کے بعد بھی آئے وہ اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا پڑھیں گے. وَالْمَوْصُولِ اور اسی طرح وَبَعْدَ الْمَوْصُولِ کس کے بعد؟ اس میں موصول کے بعد بھی کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا کیونکہ یہ سارے مقامات جملوں کے ہیں بھائی کیونکہ موصول کا صلہ بھی کیا ہوا کرتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. وَفُتِحَتْ اور فتحہ دیا جائے گا اس کے حمزہ کو فاعلتاً اس حال میں کہ یہ کیا ہو؟ فاعل بنے. بھائی یہ دیکھو بھائی میں کہتا ہوں زید قائم زید کھڑا ہے. اب اس پورے جملے کو میں فاعل بنانا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ فاعل. تو پہلے کیا لے آؤں گا اس پر؟ فاعل. بھائی فاعل مفرد ہوا کرتا ہے یا جملہ ہوا کرتا ہے؟ مفرد ہوا کرتا ہے. تو کیا لے آؤں گا اس پر؟ اَنَّا لے آؤں گا. تو اب میں کہوں گا بلغنی اَنَّ زیدًا عالم. بلغنی پہنچی ہے مجھے یہ بات اَنَّ زیدًا عالم کہ زید کیا ہے؟ مجھے پہنچی ہے. تو متکلم کا جو ضمیر آ رہی ہے یہ ہے مفعول اور کیا بات پہنچی ہے؟ وہ ہے فاعل. وہ کیا ہے؟ اَنَّ زیدًا قائم زید کے اَنَّ زیدًا عالم زید کا عالم ہونا. مجھے زید کا عالم ہونے کی خبر پہنچی ہے. تو دیکھا یہاں اِنَّا نہیں پڑھنا اس لیے کہ یہ پورا جملہ آگے جو آ رہا ہے وہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل. اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مفرد ہوا کرتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَمَفْعُولَةً اور اسی طرح اگر وہ کیا بنے؟ مفعول بنے تو پھر بھی کیا پڑھنا ہے؟ اَنَّا. جیسے دیکھیے بھائی کَرِہْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ. کَرِہْتُ میں نے ناپسند کیا. کس چیز کو ناپسند کیا؟ أَنَّكَ قَائِمٌ. کیسے بھائی؟ اس کو ذرا مفرد کی تعویل میں لے جاؤ. کَرِہْتُ قِيَامَكَ اَنَّا یا نا اَنَّا مفرد کی تعویل میں کرے گا یا نہیں؟ أَنَّكَ قَائِمٌ تو قائم قیام کی اضافت کر دو قاف کی طرف قیامُکَ. کَرِہْتُ قِيَامَكَ تو یہ دیکھا یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول کیا ہوا کرتا ہے؟
مفرد ہوتا ہے تو لہذا مفعول کے مقام میں بھی انا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ انا. تو کرے تو فعل و فاعل ہے اور انا زیدن قائم پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر یہ کیا بن گیا اس کے لیے؟ مفعول. ومبتدأ اور اسی طرح اگر یہ کیا واقع ہو؟ مبتدا. بھائی مبتدا بھی مفرد ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے بھائی؟ مفرد. تو لہذا جو جملہ اگر وہ انا کا اپنے مدخول کو کیا بنا رہا کے ساتھ کیا بن رہا ہو؟ مبتدا. تو وہاں بھی کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے. وَمُضَافًا إِلَيْهَا اور اسی طرح اگر مضاف الیہ ہو تو پھر بھی کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے کیونکہ مضاف الیہ بھی کیا ہوا کرتا ہے؟ مفرد ہوا کرتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مفرد کے مقامات بتلائے بھائی کہ فاعل بنے، مفعول بنے یا مبتدا بنے یا مضاف الیہ بنے. وَقَالُوا لَوْلَا أَنَّكَ جی لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ. یاد رکھو یہ لولا دو قسم پر ہے بھائی. لولا ایک تحزیزیہ ہے، تحزیز تا حا ضاد بھائی یا ضاد بھائی، تحزیزیہ ضاد کے ساتھ تحزیزیہ. تحزیز کا معنی ہوتا ہے کسی کو ابھارنا بھائی، ابھارنا. تو یہ لولا دو قسم پر ہے، ایک تحزیزیہ اور ایک لولا امتناعیہ. ایک لولا کتنی قسمیں ہوئی لولا کی؟ ایک کیا ہوئی؟ تحزیزیہ، دوسرا امتناعیہ. یاد رکھو لولا تحزیزیہ جو ہے وہ فعل پر داخل ہوا کرتا ہے اور تحزیز کا معنی ہے ابھارنا. یہ کسی کام پر ابھارنے کے لیے آتا ہے، کسی کام پر. مثلا میں کہتا ہوں لولا تضرب زیدن، کیا مانا؟ تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا؟ یعنی تجھے اس کی پٹائی کرنی چاہیے. تو یہ ابھارنے کے لیے آیا اور یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر داخل ہوگا. تو لہذا اگر اس کے بعد انا انا جیسی صورت والا صیغہ آ جائے تو اس کو انا پڑھنا، انا نہ پڑھنا. صورت سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ لولا تحزیزیہ ہو تو اس کے بعد کیا آیا کرتا ہے؟ فعل. معلوم ہوا فعل یہاں محذوف ہے اور یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے پورا یہ اس فعل کے لیے فاعل بنے گا بھائی. کیا بنے گا؟ اور فاعل مفرد ہوا کرتا ہے یا جملہ ہوا کرتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے. تو لہذا یہاں کیا پڑھنا؟ انا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لولا ثبت انا، ثبت کے لیے یہ کیا بن جائے گا؟ فاعل. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اگر یہ لولا امتناعیہ ہو بھائی تو پھر بھی انا پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ یاد رکھو یہ جو لولا تحزیزیہ پڑھا یہ ایک جملے پر داخل ہوتا ہے. لولا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا؟ ایک جملہ ہے بس، تضرب زیدن آگے. اور اگر یہ لولا امتناعیہ ہو یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے. کس لیے آیا کرتا ہے؟ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے لیے. جیسے مثلا لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بھائی. ایک حاملہ عورت کے انہوں نے رجم کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت تو حاملہ ہے، عورت کا تو قصور ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کو رجم کیا جائے، مار دیا جائے. لیکن بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اس کا کوئی قصور نہیں بھائی، وہ بھی مر جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے فیصلے کو تبدیل کیا کہ ہاں واقعی بھائی تم نے درست بات کی. اور کتنا خیال تھا، کتنا خیال تھا، حالانکہ اتنے طاقتور حکومت شاید کسی کی بھی نہ ہو آج تک. اور فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کیا بھائی کہ جب تک عورت وضع حمل نہ کرے اس کو رجم نہ کیا جائے بھائی، تو رجوع کر لیا. تو اس موقع پر فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی آج نہ ہوتے عمر تو ہلاک ہی ہو گیا تھا کہ میری وجہ سے ایک جان ویسے ہی چلی جاتی، تو میں اللہ کے آگے کیا جواب دیتا بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لولا علی، یہ ہے لولا کے بعد مبتدا آ رہا ہے.
اور اس کی خبر کو حذف کریں گے وجوباً، لولا علی موجود، اگر علی موجود نہ ہوتے لہلک عمر، تو عمر تو البتہ ہلاک ہی ہو گئے تھے۔ تو دو جملے آئے، ایک کیا آیا علی موجود اور دوسرا کیا آیا لہلک عمر، تو یہ دو جملوں پر آیا داخل ہوتا ہے۔ اور یہ جو پہلا جملہ ہے لولا علی، اس کی خبر میں ذکر نہیں کر رہا، لولا علی موجود میں کہہ رہا ہوں بھائی لولا علی لہلک عمر، اس پہلے مبتدا جو لولا کے بعد آیا اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے، خبر کو حذف کرنا، اس لیے کہ آگے جو جواب لولا ہے ہم نے اس کو اس کا قائم مقام کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ قائم مقام کر دیا، تو اب وہ موجود محذوف ہے، اس کو ذکر کرنا جائز نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ لولا کس لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی کے لیے، بوجہ وجود اول کے۔ انتفاع ثانی بھائی، ثانی کیا ہے؟ لہلک عمر، ہلاکت عمر کا ذکر، مضمون جملہ بھائی ہلاکت عمر، اور ثانی کے انتفاع کے لیے آتا ہے، تو ہلاکت عمر منتفی ہے، ہلاکت عمر منتفی ہے۔ کیوں بھائی؟ وجود اول کی وجہ سے۔ وجود اول کیا ہے؟ وجود علی۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ہلاکت، حضرت عمر نے فرمایا بھائی کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو گیا تھا، اور ان کی لیکن میری ہلاکت کیا ہے؟ منتفی ہے، نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ علی موجود ہے۔ تو لولا آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے۔ جی تو لولا، یہ لولا امتناعیہ ہے بھائی، کہ ثانی ممتنع ہے بوجہ وجود اول کے۔ تو یہ لولا امتناعیہ کے بعد میں نے بتلایا ہمیشہ مبتدا آتا ہے لولا علی، اور اس کی خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ محذوف ہوتی ہے وجوباً۔ تو لہذا لولا امتناعیہ آئے تو اس کے بعد بھی انا پڑھنا، اس لیے کہ مبتدا کیا ہوا کرتا ہے؟ مفرد ہوا کرتا ہے۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی اچھی طرح؟ تو لولا تحزیزیہ ہو تو بھی کیا پڑھنا ہے؟ انا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جی کیونکہ وہ فعل پر داخل ہوتا ہے، تو آگے انا پورا جملہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا۔ اور لولا امتناعیہ آئے تو اس کے بعد بھی انا پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لولا امتناعیہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مبتدا پر۔ تو یہ لولا امتناعیہ کے بارے میں اب بات کرنے لگے ہیں۔ میں نے لولا تحزیزیہ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أَنَّكَ، جی اور عرب یوں کہتے ہیں لولا أَنَّكَ، بھائی لولا کے بعد انا پڑھتے ہیں لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ، اس لیے کہ یہ لولا کے بعد کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ وَلَوْ أَنَّكَ، اسی طرح لو کے بعد بھی أَنَّكَ پڑھتے ہیں عرب بھائی، کیوں پڑھتے ہیں؟ یاد رکھو لو حرف شرط ہے، اور حرف شرط ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حروف شرط آتے ہیں تعلیق کے لیے، اور تعلیق ہوتی ہے زمانے کے اندر، اور زمانہ ہوا کرتا ہے فعل کے اندر، تو لہذا یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ حروف شرط کس لیے آتے ہیں؟ تعلیق کے لیے، اور تعلیق کس میں ہوتی ہے؟ زمانے میں ہوتی ہے، اور زمانہ کس میں پایا جاتا ہے؟ فعل میں کے اندر پایا جاتا ہے، تو لہذا یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی آپ دیکھیں کہ لو کے بعد تو انا یا انا کی صورت والا صیغہ آ رہا ہے، تو پھر آپ کیا پڑھیں؟ اس کو انا پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ لو تو حرف شرط ہے، اور ضابطہ آپ پڑھ چکے ہیں یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوگا، اور یہاں پر تو فعل پر داخل نہیں ہو رہا، لیکن ضابطہ نہیں توڑ سکتے۔ یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ فعل کو محذوف نکالیں گے۔ کیا کریں گے؟ فعل کو محذوف نکالیں گے، اور یہ جو آگے پورا جملہ ہوگا یہ اس فعل کے لیے فاعل بن جائے گا۔ تو لو انا کا، اس سے پہلے آپ کیا نکالیں گے؟ لو ثبتا، لو، اور یہ انا کا پورا جملہ آگے جو ہوگا وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ فاعل، اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، اور مفرد کے لیے انا آئے گا یا انا آئے گا؟ انا آئے گا۔ وَلَوْ أَنَّكَ، اور اسی طرح لو کے بعد انا کا پڑھتے ہیں لِأَنَّهُ فَاعِلٌ، اس لیے کہ یہ لو کے بعد کیا ہے؟ فاعل ہے۔
فَإِن جَازَتْ تَقْدِيرَانِ جَازَ الْأَمْرَانِ اگر دونوں تقدیریں جائز ہوں تو دونوں امر جائز ہیں. بھئی کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر تقدیر مفرد بھی جائز ہو، تقدیر جملہ بھی جائز ہو، تو وہاں انا پڑھنا بھی جائز اور انا پڑھنا بھی. اگر جملے کی صرف تقدیر جائز ہوتی پھر تو ہم صرف انا پڑھتے، اگر صرف مفرد کی تقدیر ہوتی تو ہم صرف انا پڑھتے، لیکن یہاں تو دونوں تقدیریں جائز ہیں تو انا پڑھنا بھی جائز اور انا پڑھنا بھی جائز. تو کہتے ہیں فَإِن جَازَتْ تَقْدِيرَانِ اگر دونوں تقدیریں جائز ہوں جَازَ الْأَمْرَانِ تو دونوں امر جائز ہیں، یعنی انا پڑھنا بھی جائز انا پڑھنا بھی جائز. مِثْلُ مَن يُكْرِمْنِي فَأَنِّي أُكْرِمُهُ انی بھی پڑھ سکتے ہیں یا فَإِنِّي أُكْرِمُهُ انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں. مَن يُكْرِمْنِي جو میرا اکرام کرے گا فَأَنِّي أُكْرِمْهُ اگر انا پڑھیں اس کو فَإِنِّي أُكْرِمْهُ پھر کیا ترکیب ہوگی بھائی؟ یہ جزا ہے. یہ کیا ہے؟ جزا ہے. تو بھئی انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر اس کا اسم بن جائے گا اور اکرمہ جملہ فعلیہ کیا بن جائے گی؟ اس کی خبر بن جائے گی. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جزا ہوا. کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ اس کی جزا ہوا. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ جملہ اسمیہ ہو کر جزا. اور آپ چاہیں تو انا پڑھ لیں، اور اگر جب انا پڑھیں گے تو پھر یہ کس تعویل میں ہو جائے گا؟ مفرد. اور جزا تو کیا ہوا کرتی ہے؟ جملہ. تو اس کی خبر محذوف نکالیں گے. خبر کیا کر لیں گے؟ تو یوں بن جائے گا بھائی خبر کیا ہے؟ انا کا اسم کیا ہے؟ یا متکلم کی ضمیر، اور خبر اس کی کیا ہے؟ انا. انا کا اسم کیا ہے؟ یا ضمیر، اور اس کی خبر کیا ہے؟ اکرمہ. یہ کیا ہے اس کے؟ اب ذرا اسے مفرد بناؤ بھائی، مصدر نکالو اکرمہ کا اکرام، اور اس کی اضافت کر دو کس کی جانب؟ جی کیسے مضمون جملہ کیسے بتایا تھا میں نے؟ کس کی طرف مضاف کریں گے اب ہم اس کو؟ اس مصدر کو، خبر کے مصدر کو. یا متکلم بھائی جو انا کا اسم ہے. اکرامی میرا اکرام کرنا، لکا آگے وہ مفعول ذکر کر دو. اکرامی لکا میرا تمہارا اکرام کرنا. بات پوری ہو رہی ہے؟ نہیں. خبر اب محذوف نکال لو. ثابتن فاکرامی لکا ثابتن. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں دونوں تقدیریں جائز تو انا بھی پڑھنا ٹھیک، انا پڑھنا بھی ٹھیک. اور یہ جیسے مصرع ہے اذا انہ یا انہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. اذا انہ عبد القفا واللہ حازم، اذا انہ عبد القفا واللہ حازم. بھئی یہ شعر ہے. پہلا مصرع یوں ہے بھئی اورا زیدن کما قیل سیدہ. مل گیا بھئی؟ کہیں حاشیے میں ہے جی دیکھیے اورا زیدن کما قیل سیدہ اذا انہ عبد القفا واللہ حازمی. اورا بھئی اورا یاد رکھو رؤیت کا مادہ اگر گمان کے معنی میں آئے، کس معنی میں؟ تو پھر یہ اس سے مضارع مجہول بنائیں گے بھائی. آپ مضارع لانا چاہتے ہیں اور کیا لانا چاہتے ہیں؟ رؤیت سے. اور کس معنی میں لانا چاہتے ہیں؟ ظن کے معنی میں لانا چاہتے ہیں. تو معروف کبھی نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے؟ مجہول لائیں گے. تو آرا میں نے نہیں پڑھا، کیا پڑھا؟ اورا. اورا میں گمان کرتا ہوں زیدن زید کے بارے میں کما قیلا جیسے کہا گیا ہے سیدن سردار ہونے کا. بھائی کہ وہ کیا ہے؟ میں زید کے بارے میں سردار ہونے کا گمان کرتا ہوں جیسے کہ کہا گیا ہے. لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زید کیا ہے؟ سردار. تو میں بھی اس کے بارے میں کیا گمان کرتا تھا کہ زید سردار ہے. اذا انہ عبد القفا واللہ حازمی.
قفا کہتے ہیں گدی کو بھئی، یہ گردن کا پچھلا حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قفا. اور لحاظم جمع ہے لحظمتن کی، لحاظم جمع ہے لحظمتن کی، اور لحظمہ کہتے ہیں جبڑے کی ہڈی کو بھئی. لحظمتن کسے کہتے ہیں بھئی؟ جبڑے کی ہڈی. بھئی یہ دونوں کانوں کے نیچے دیکھیں بھئی، یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، یہ ساری جو ٹھوڑی تک آئی ہوئی ہے بھئی، یہ ساری جبڑے کی ہڈی ہے بھئی. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ یہ جبڑے کی ہڈی ہے. تو کہتے ہیں میں بھی زید کو سردار سمجھتا تھا، جیسے کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. اذا انہو، تو اذا یہ مفاجات یہ ہے، اچانک وہ عبد القفا، وہ گدی کا اور جبڑے کا بندہ تھا. گدی کا اور جبڑے کا بندہ، یعنی گدی اور جبڑے کا غلام تھا. گدی اور جبڑے کا کیا معنی بھائی؟ معنی یہ ہے کہ بس کھانے پینے والا آدمی ہے بھائی. کیا ہے زید؟ میں تو سمجھتا تھا بڑا سردار ہوگا، سرداروں جیسے عادات ہوں گی، لیکن پتہ چلا یہ تو صرف کھانے پینے والا آدمی ہے. اس کو کھانے پینے سے دلچسپی ہے، خوب اچھی طرح کھاتا پیتا ہے تاکہ گدی خوب موٹی ہو جائے بھائی. گدی کیا ہے؟ خوب، اور جبڑے خوب مضبوط ہو جائیں. سمجھ میں آیا؟ یہ معنی ہے گدی اور جبڑوں کا غلام ہے، یعنی تاکہ خوب کھاتا ہے تاکہ گدی خوب موٹی ہو جائے اور جبڑے خوب مضبوط ہو جائیں. تو دیکھا یہاں انا پڑھنا بھی جائز اور انا پڑھنا بھی جائز. یہ اذا مفاجاتیہ ہے. تو اگر اس کو انا پڑھیں گے تو یہ پورا جملہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور اگر اس کو انا پڑھیں گے تو اس کی خبر کو محذوف نکالیں گے. صورت سمجھ میں آئی؟ کیسے بھائی؟ انا کی صورت میں مفرد کیسے بنے گا؟ جی، اذا انہو عبد القفا واللحاظم. بھائی انا پڑھو پھر تو ٹھیک ہے. انا حرف حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، عبد مضاف، القفا معطوف علیہ، و عاطفہ، اللحاظم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا. کس کے لیے؟ عبد کے لیے. مضاف الیہ مل کر یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا؟ پورا جملہ بن گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اگر انا پڑھیں پھر یہ مفرد کی تعویل میں کیسے ہوگا؟ بھائی عبد القفا واللحاظم یہ انا کی خبر ہے، اس سے ذرا مصدر بنا لو. مصدر عبودیت. بھائی مصدر کیا بنے گا؟ عبد سے کیا بنے گا؟ عبودیت. تو اور عبودیت کی اضافت کر دو ہا ضمیر کی طرف، عبودیتہ. کیا بن جائے گا؟ عبودیتہ. اذا عبودیتہ ثابت، اس کے غلامی، اس کا غلام ہونا. آگے میں القفا اور لحاظم کو ذکر کر دو، مفعول جو ہیں عبودیتہ للقفا واللحاظم. جی، اور خبر محذوف نکال لو. کیا؟ ثابتۃ. اذا عبودیتہ للقفا واللحاظم ثابتۃ. میں تو زید کو سردار سمجھتا تھا، تو اچانک اس کی غلامی کس کے لیے؟ گدی کے لیے اور جبڑوں کے لیے ثابتۃ ثابت تھی. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں انا پڑھنا بھی جائز، انا پڑھنا بھی جائز. صورت سمجھ میں آئی؟ تو وشبہہ اور اس کے مشابہ جو ہوں بھائی، تو یہ من یکرمنی فانی فانی اکرمہ، اور اسی طرح اذا انہ یا انہ عبد القفا واللحاظم وشبہہ، اور ان کے مشابہ کلام جو ہو تو ان میں انا پڑھنا بھی جائز اور انا پڑھنا بھی جائز ہے. وَلِذَلِكَ جَازَ الْعَطْفُ عَلَى اسْمِ الْمَقْصُورَةِ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا بِالرَّفْعِ دُونَ الْمَفْتُوحَةِ. یاد رکھو بھائی، ابھی تک میں نے آپ کو بتلایا کہ انا کیا ہے؟ جملے پر داخل ہوتا ہے. انا بھی جملے پر داخل ہوتا ہے، لیکن انا کیا کرتا ہے؟ جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. جملہ اسی طرح جملہ رہتا ہے.
جبکہ انا کیا کرتا ہے؟ جملے کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. تو یہ جو انا ہے یاد رکھو یہ لفظاً بھی موجود معنن بھی موجود. لفظاً تو موجود ہے لیکن معنن نہیں موجود بھائی. انا لفظاً تو موجود ہے معنن موجود نہیں. بھائی لفظاً موجود کیا معنی اور معنن موجود نہیں کیا معنی؟ بھائی لفظاً موجود ہونے کا یہ معنی ہے کہ لفظوں میں تو یہ عمل کر رہا ہے, لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے, اپنے اسم کو نصب دے رہا ہے اور اپنی خبر کو رفع دے رہا ہے. دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ ان زیدن قائمن, زیدن کو نصب دے رہا ہے اور قائمن کو تو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ موجود ہے انا, لیکن معنی کے اعتبار سے موجود نہیں. معنی کے اعتبار سے کیوں نہیں موجود؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. پہلے بھی وہ جملہ تھا اب بھی وہ جملہ ہے, صرف تاکید آ گئی اس کے اندر اور کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو لفظاً انا موجود ہے اور معنن گویا انا معدوم ہے. لفظاً موجود اور معنن, جبکہ انا جو ہے لفظاً بھی موجود ہے اور معنن بھی موجود ہے. لفظاً اس لیے موجود کہ یہ بھی اپنے اسم کو نصب دے رہا ہے اور خبر کو, تو لفظوں میں تو یہ باقاعدہ عمل کر رہا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ موجود ہے. اس لیے کہ یہ جملے کو اس نے پورے جملے کو اٹھا کر کیا بنا دیا؟ مفرد بنا دیا, پورا معنی بدل ڈالا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو لفظوں کے اعتبار سے بھی یہ موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب تو یہ یاد رکھنا انا لفظوں کے اعتبار سے تو موجود ہے, معنی کے اعتبار سے معدوم ہے, اور انا لفظوں کے اعتبار سے بھی موجود اور معنی کے اعتبار سے بھی موجود. یہ بات یاد رکھو. اب ایک بات یاد رکھو اور بھائی یاد رکھو, میں عطف کرتا ہوں انا کے اسم پر. انا زیدن قائمن, جی اب زیدن پر میں عطف کرتا ہوں, آگے عمر کا لفظ لاتا ہوں تو میں یوں پڑھوں گا انا زیدن قائمن وعمرن. کیا پڑھوں گا بھائی؟ انا زیدن, توجہ ہے سبق کی طرف بھائی. انا زیدن قائمن وعمرن, یہ عمرن کا عطف میں نے کس پر کیا؟ زیدن اور انا کے اسم پر, اور وہ منصوب تھا تو اس پر بھی میں نے کیا پڑھا؟ نصب پڑھا. لیکن میں یوں بھی پڑھ سکتا ہوں انا زیدن قائمن وعمرن, عمر پر رفع پڑھوں اور عطف کس پر کروں؟ انا کے اسم پر ہی. کس پر عطف کرو؟ اسم پر ہی, یعنی اس کے محل پر. تو انا کے اسم پر عطف کرنا رفع کے ساتھ بھی جائز ہے اور نصب کے ساتھ بھی جائز ہے. جبکہ انا کے اسم پر جب آپ عطف کرتے ہیں تو وہاں نصب ہی پڑھ سکتے ہیں, وہاں رفع پڑھنا جائز. مثلا میں کہتا ہوں بلغنی ان زیدن قائمن وعمرن, تو یہ عمرن کا عطف میں نے کس پر کیا؟ انا کے اسم پر. بلغنی ان زیدن قائمن وعمرن, تو انا کے اسم پر عطف کیا اور وہ منصوب, تو عمرن پر بھی میں نے کیا پڑھا؟ کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے. لیکن میں یہاں پر اگر عمرن پڑھنا چاہتا ہوں یہ جائز نہیں ہے بھائی. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ انا کے اسم پر عطف کرتے ہوئے نصب پڑھنا بھی جائز, رفع پڑھنا بھی, لیکن انا کے اسم پر عطف کرتے ہوئے نصب پڑھنا تو جائز ہے لیکن رفع پڑھنا جائز. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ مولانا جو میں نے ابھی ذکر کر دی کہ انا لفظوں کے اعتبار سے تو موجود ہے لیکن معنی کے اعتبار سے گویا کہ معدوم ہے, جبکہ انا لفظوں کے اعتبار سے بھی موجود اور معنی کے اعتبار سے بھی. تو انا کس اعتبار سے موجود؟ لفظوں کے اعتبار سے موجود, اور کس اعتبار سے معدوم؟ معنی. تو کبھی ہم لفظوں کی رعایت کر لیتے ہیں, لفظوں کے اعتبار سے موجود تو اس کا اسم منصوب ہے تو اس پر معطوف کو بھی کیا لے آئے؟ منصوب لے آئے. اور کبھی معنی کی رعایت کر لیتے ہیں, معنی کے اعتبار سے تو انا موجود نہیں, جب تو لہذا اس کا اسم جیسے پہلے مرفوع تھا اب بھی کیا ہے گویا مرفوع ہے, تو اس پر
عطف اس کے محل پر عطف کرتے ہوئے رفع پڑھتے ہیں. بھائی انا کس پر داخل ہوا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر. زید قائم. بھائی زید کیا ہے؟ بھائی انا کے داخل ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. زید کیا ہے؟ مبتدا. اور قائم کیا ہے؟ خبر ہے. تو یہ اس پر کیا لے کر آئے آپ؟ انا. اب کیا بن گیا؟ انا زید قائم. تو بھائی وہ زید قائم کا کیا معنی تھا؟ زید کھڑا ہے پورا جملہ تھا. تو انا لانے کے بعد اس جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی نہیں, صرف تاکید آ گئی. باقی وہ جملہ اسی طرح کہ زید کھڑا ہے. تو اب یہ جو انا ہے لفظوں کے اعتبار سے تو موجود, معنی کے اعتبار سے موجود نہیں. گویا کہ زید جیسے پہلے مرفوع تھا اب بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. انا سے پہلے یہ زید قائم تھا نا, تو زید مرفوع تھا. گویا اب بھی کیا ہے؟ تو ہم کبھی کبھار ان لفظوں کی رعایت کرتے ہیں اور لفظوں کے اعتبار سے تو انا موجود ہے تو اور زیدن منصوب ہے, تو لہذا عمران پر بھی کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نصب پڑھ لیتے ہیں. اور کبھی ہم معنی کی رعایت کر لیتے ہیں, معنی کے اعتبار سے تو انا موجود نہیں, تو زیدن کیا ہے؟ مرفوع ہے, مبتدا ہے, تو لہذا عمرن پر بھی کیا پڑھ لیتے ہیں؟ رفع پڑھ لیتے ہیں. تو یوں سمجھو, تو کبھی انا کے اسم پر عطف کرتے ہیں لفظ کی رعایت کرتے ہوئے, اور کبھی انا کے اسم پر عطف کرتے ہیں محل کی رعایت کرتے ہوئے. کس کی رعایت؟ تو لفظوں کے اعتبار سے تو زید منصوب ہے, لیکن محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع ہے, کیونکہ مبتدا ہے. کیونکہ کیا ہے؟ تو لفظوں کی رعایت رکھنا بھی جائز, محل کی رعایت رکھنا بھی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو تھا کہ انا لفظوں میں بھی انا ہو. آپ نے کیا عبارت پڑھی؟ انا زیدن قائم وعمرن یا وعمرن. لفظوں میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انا پڑھ رہے ہیں, انا پڑھ رہے ہیں؟ انا پڑھ رہے ہیں. اور کبھی انا لفظوں میں نہیں ہوتا لیکن حکمن انا ہوتا ہے. کبھی انا لفظوں میں نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے؟ بھئی جیسے عالمہ کے بعد انا آ جائے, عالمہ کے بعد کیا آ جائے؟ بھئی عالمہ افعال قلوب میں سے ہے, اور افعال قلوب کتنے مفعول چاہتے ہیں؟ 2 مفعول چاہتے ہیں. علم تو زیدن عالمن, علم تو زیدن عالمن. تو یہ افعال قلوب بھی ایک کس پر داخل ہوا کرتے ہیں؟ مبتدا خبر پر. اصل میں کیا تھا؟ زیدن عالمن. اس پہ علم تو داخل ہوا تو اب کیا بن گئے؟ یہ دونوں مفعول بن گئے, علم تو زیدن عالمن. اور پھر آپ نے پڑھا ہے عالمہ کے بعد اکثر انا آیا کرتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو علم تو ان زیدن عالمن, علم تو ان زیدن. تو اب کیا کرتے ہیں بھائی؟ عالمہ تو 2 مفعول چاہتا تھا, انا نے کیا کر دیا؟ اس پورے جملے کو کس کے حکم میں کر دیا؟ مفرد کے حکم میں کر دیا. تو ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پورا انا زیدن قائمن, انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا؟ قائم مقام ہوا. کس کے؟ عالمہ کے 2 مفعولوں کے. کس کے قائم مقام ہوا؟ بھائی عالمہ تو چاہتا ہی 2 مفعول تھا, اور انا نے تو اس کو کیا کر دیا؟ مفرد کر دیا, 1 بنا دیا. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کے 2 مفعولوں کے قائم مقام ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ 2 مفعولوں کے قائم مقام. اور وہ عالمہ کے وہ 2 مفعول کیا تھے؟ دراصل مبتدا خبر تھے. کیا تھے؟ تو یہاں پر ہم انا پڑھ رہے ہیں, لیکن انا کے باوجود یہ کس کے حکم میں ہیں؟ یہ دونوں 2 کے حکم میں ہیں. کس کے حکم میں ہیں؟ بھائی وہ بھی تو 2 مبتدا خبر تھے نا, اب بھی کس کے حکم میں ہیں؟ کیونکہ یہ اس کے قائم مقام ہے. بھائی عالمہ کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ انا نے کر تو اس کو مفرد دیا, لیکن ہم پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے 2 مفعولوں کے قائم مقام ہوئے, اور اس کے 2 مفعول تو کیا تھے؟ ایک مبتدا تھا اور ایک خبر تھی. تو یہاں پر انا آیا تو ہے, لیکن یہ انا بھی حکمن انا ہے. یہ انا بھی کیا ہے؟ تو لفظوں میں انا نہیں ہے لیکن حکمن انا موجود ہے. اس لیے کہ انا اپنے مدخول کے ساتھ یہ کیا بن رہا ہے؟ 2 مفعولوں کے قائم مقام بن رہا ہے, ایک کا نہیں ہے بھائی.
انا خود ہے تو خود، لیکن اگر یہ اس کا پورا اثر ہوتا تو یہ تو کیا بنتا؟ ایک مفعول، لیکن یہ اب بھی کتنے کے قائم مقام ہے؟ دو کے. تو دیکھنے میں ہے انا اور حکمن کیا ہے؟ انا کے بعد جو دو اسم آتے ہیں، ایک مبتدا ہی رہتا ہے اور ایک انا کا اسم ہوتا ہے، اور ایک انا کی وہ دو ہوتے ہیں اور دو کے ہی حکم میں رہتے ہیں. اور ہمیں بھی کتنے عالمہ کے بعد چاہیے ہوتے ہیں؟ دو چاہیے. تو یہاں پر پڑھتے تو انا ہے، لیکن حکمن یہ کیا ہے؟ انا ہے. یہ ان دو کے قائم مقام ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو انا کہتے ہیں کبھی لفظوں میں موجود ہوگا اور کبھی انا لفظوں میں نہیں موجود ہوگا. لفظوں میں تو انا ہوگا، لیکن وہ حکمن کیا ہوگا؟ وہ حکمن انا ہوگا. ان دونوں صورتوں کے اندر انا کے اسم کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے معطوف پر نصب پڑھنا بھی جائز، اور انا کے اسم کے محل پر حمل کرتے ہوئے رفع پڑھنا بھی. بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئی؟ بھائی میں نے صرف دو قسمیں بتا دی. کبھی انا لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ حکمن ہوتا ہے. دونوں صورتوں کے اندر انا کا جو اسم ہے اس پر عطف کرتے ہوئے رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب بھی جائز. رفع پڑھتے ہیں کس پر حمل کرتے ہوئے؟ محل پر. اور نصب پڑھتے ہیں کس پر حمل کرتے ہوئے؟ لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، یاد رکھنا. جی وہ بعد میں آگے بتلاتا ہوں. دیکھیے بھائی، وَلِذَالِكَ جَازَ الْعَطْفُ عَلَى اسْمِ الْمَقْصُورَةِ، اور اسی وجہ سے عطف کرنا جائز ہے. کس کے اسم پر؟ مقصورہ کے اسم پر، یعنی انا کے اسم پر، یعنی جس کا حمزہ مقصور ہے. مقصورہ کے اسم پر عطف جائز ہے، لفظاً اور حکماً، چاہے وہ مقصورہ لفظاً ہو چاہے وہ مقصورہ حکماً ہو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ انا چاہے لفظاً ہو چاہے حکماً ہو، عطف جائز ہے. بالرفع، کس کے ساتھ؟ رفع کے. بھائی نصب کے ساتھ تو ہے ہی جائز، وہ تو ظاہری بات ہے. رفع کے ساتھ بھی عطف کرنا جائز. دون المفتوحتی، لیکن جو مفتوحہ والا ہے یعنی جس کا حمزہ مفتوح ہے، انا، اس کے اندر اس رفع کے ساتھ عطف کرنا جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ اس انا کی خبر پہلے گزر چکی ہو. اس انا کی خبر پہلے لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو. انا کی خبر لفظاً گزر چکی ہو یا کیا ہے؟ تقدیراً گزر چکی ہو. مثلا دیکھیے بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں انا زیدن قائم وعمر. جب آپ رفع کے ساتھ عطف کریں تو کیا شرط ضروری ہے بھائی؟ اس انا کی خبر لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو. اگر نہیں گزری، نہ لفظاً گزری ہے نہ تقدیراً گزری ہے، تو پھر یہ عطف رفع کے ساتھ جائز نہیں. نصب کے ساتھ تو جائز ہے، رفع کے ساتھ نہیں جائز. بھائی کیوں نہیں جائز؟ دیکھو بھائی، پہلی مثال جواز کی، اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌ. ترکیب یوں سنو بھائی، اِنَّ حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظاً اس کا اسم، قائمٌ مرفوع اس کی خبر. سورہ سمجھ میں آئی بھائی؟ آگے واو کیا ہے؟ حرف عطف. عامرٌ یہ عطف مرفوع ہے. یہ عطف ہے کس پر بھائی؟ زید انا کے اسم کے محل پر، اور محل کے اعتبار سے وہ ہے مرفوع کیونکہ مبتدا ہے. تو عامرٌ پر بھی ہم نے کیا پڑھا؟ رفع پڑھا، عامرٌ. اور آگے اس کی خبر محذوف نکالیں گے، قائمٌ. اس قائمٌ کو عطف کس پر ہے؟ ما قبل کے قائمٌ پر. کس پر عطف ہے؟ سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں کے لیے الگ خبروں کا ہونا ضروری ہے بھائی. کیوں؟ کہتے ہیں اگر دونوں کے لیے ایک ہی خبر نکالیں تو خرابی لازم آئے گی. دیکھو بھائی، میں ایک ہی خبر نکالتا ہوں اور عطف کروں گا رفع کے ساتھ. توجہ سے سننا بھائی، اِنَّ زَيْدًا وَعَمْرٌ قَائِمَانِ. اِنَّ زَيْدًا
وعمر قائمان، عمر کا عطف میں کس پر کر رہا ہوں؟ زیدن پر، اور آگے دونوں کی خبر ایک ہی ہے، یقیناً زید اور عمر دونوں کھڑے ہیں، یقیناً زید اور عمر کھڑے ہیں۔ اب قائمانی میں نے ایک ہی خبر نکالی، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز کیوں؟ کیونکہ انا کے اسم کے محل پر حمل کرتے ہوئے معطوف پر کیا پڑھنا؟ جی معطوف پر رفع پڑھنا اسی وقت جائز ہو جبکہ انا کی خبر پہلے گزر چکی ہو، یا لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً، اور یہاں پر دونوں کی خبر آگے آ رہی ہے، قائمانی، تو خبر نہ لفظاً گزری ہے اور نہ تقدیراً گزری ہے، تو یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں کہتے؟ اس میں خرابی یہ لازم آتی ہے کہ یہ جو قائمانی ہے یہ کس کی خبر ہے؟ انا کی بھی خبر ہے۔ دیکھو بھائی ترکیب یوں ہوگی، انا کیا ہوا؟ انا کا اسم کیا ہوا؟ زیدن، انا کا اسم کیا ہوا؟ تو زیدن کے اندر عامل کون؟ انا، کون عامل ہے؟ آگے قائمانی، زید کی بھی خبر ہے، تو اس قائمانی کے اندر بھی عامل کون ہوا؟ انا، کیونکہ انا اپنے اسم کو رفع نصب دیتا ہے تو خبر کو کیا دیتا ہے؟ رفع، تو قائمانی میں بھی عامل کون ہوا؟ انا۔ اچھا، اور عامرن کا حمل عطف ہم نے کیا کس پر؟ زید کے محل پر، انا کے اسم کے محل پر، اور محل کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ مبتدا، مرفوع ہے، تو ہم نے بھی عامرن کیا پڑھا؟ مرفوع پڑھا۔ اب اس عامرن کے اندر عامل کون؟ ابتدا، کیا عامل ہے؟ کیونکہ مبتدا کے محل پر کیا نا، مبتدا پر، تو اس کے اندر عامل کون ہوا؟ ابتدا، تو یہ مبتدا، اور آگے قائمانی ہے مبتدا کی خبر، اور مبتدا کی خبر کے اندر بھی عامل کون ہوتا ہے؟ ابتدا۔ زیدن قائمن آپ کہتے ہیں، بھائی زیدن میں مبتدا ہے، عامل ہے ابتدا، قائمن اس کی خبر ہے، اس کے اندر بھی عامل کون ہے؟ ابتدا۔ تو اس جملے میں جو میں نے ذکر کیا، انا زیدن وعمرن قائمانی، یہی قائمانی خبر ہے انا کی، اور اس صورت میں اس کے اندر عامل انا، اور یہی قائمانی خبر ہے عمرن کی، اور اس اعتبار سے اس کے اندر عامل کون ہے؟ ابتدا۔ تو معمول ایک ہی ہے اور عامل دو ہو گئے، اور یہ جائز نہیں، انا بھی عامل اور ابتدا بھی عامل۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دو عاملوں کا ایک معمول پر اکٹھے ہونا جائز نہیں، تو لہذا اس صورت میں نحوی حضرات نے شرط لگا دی۔ کیا شرط لگائی؟ کہ انا کی خبر کیا ہونی چاہیے؟ پہلے مقدم ہونی چاہیے، لفظاً یا تقدیراً، تو اس خبر کے اندر انا عامل ہو جائے گا، اور آگے آنے والی خبر کے اندر کون عامل ہو جائے گا؟ ابتدا عامل ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا یہ کہنا جائز نہیں ان زیدن وعمرن قائمانی، ہاں یہ کہنا جائز ہے ان زیدن قائم وعمرن قائم، بھائی وعمرن، اب دونوں کی الگ الگ خبر ہو گئی بھائی، ایک میں انا عامل ہے تو دوسرے کے اندر ابتدا عامل ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جبکہ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں نہیں بھائی جائز ہے۔ کوفہ والے نحوی کیا کہتے ہیں؟ انا کے اسم پر عطف کرتے ہوئے، انا کے اسم کے محل پر عطف کرتے ہوئے رفع پڑھیں گے، اور خبر کا مقدم ہونا ضروری نہیں، خبر ہو مقدم یا خبر مقدم، چنانچہ ان کے نزدیک کیوں پڑھیں گے؟ انا زیدن وعمرن قائمانی، یہ جملہ جائز ہے ان کے نزدیک۔ یہ جملہ کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے بھائی۔ کیوں جائز ہے؟ بھائی یاد رکھو کوفہ والوں کا مذہب ہی الگ ہے۔ بصرہ والے تو کہتے تھے کہ انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو کیا دیتا ہے؟ رفع، جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں نہیں، انا صرف اسم میں عمل کرتا ہے، خبر میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ انا نے اپنے اسم کو کیا دے دیا؟ نصب، اور خبر کے اندر پہلے کون عامل تھا؟ ابتدا، اب بھی کون عامل ہے؟ ابتدا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو انا کی خبر میں بھی وہ ابتدا کو عامل بناتے ہیں، تو آپ کہیں انا زیدن وعمرن قائمانی، تو اب اس قائمانی کے اندر ہر حال میں عامل کون بن رہا ہے؟ ابتدائی بن رہا ہے ان کے نزدیک، تو ان کے نزدیک یہ کہنا جائز ہوا۔ وَيُشْتَرَطُ مُضِيُّ الْخَبَرِ لَفْظًا، اور شرط لگائی جائے گی خبر کے گزرنے کی
لفظاً، یہ خبر کا گزرنا کیسا ہو؟ یا تو لفظاً ہو، لفظوں میں پہلے خبر گزر چکی ہو، یوں بھائی ان زیدن قائم و عمرن، تو دیکھو قائم لفظوں میں گزر گئی، یا مولانا تقدیراً گزری ہو، وہاں تقدیراً محذوف نکالیں گے، ان زیدن و عمرن قائم، ان زیدن و عمرن قائم، اب ہم اس قائم کو کس کی خبر بنا دیں گے؟ عمرن کی خبر بنا دیں گے، اور زیدن کے لیے کیا کر لیں گے؟ ما قبل میں یہ خبر محذوف نکالیں گے، ان زیدن قائم و عمرن قائم، تو خبر کا گزرنا یا تو لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، خلافاً للکوفیین، بخلاف کس کے؟ کوفہ والوں کے، ولا اثر لکونہ مبنیا خلافاً للمبرد والکسائی فی مثل انک وزید ذاہبان، بخلاف امام جی ولا اثر لکونہ مبنیا، بھائی آگے مثال پہ نظر رکھو، انک وزید ذاہبان، بھائی ترکیب کیا ہے؟ ان حرف حروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم، و عاطفہ، تو کاف ہوا معطوف علیہ اور زیدن کیا ہوا؟ معطوف، اور ذاہبانی کیا ہے؟ ان دونوں کے لیے خبر ہے۔ بھائی امام مبرد اور امام کسائی بھی یہی فرماتے ہیں کہ کیا جائز نہیں ہے، وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ انا کے اسم پر عطف رفع کے ساتھ جب بھی کرو تو شرط کیا ہے؟ اس کی خبر کا پہلے گزرنا شرط ہے، لیکن کہتے ہیں اگر انا کا اسم مبنی آ گیا تو پھر شرط نہیں ہے، جیسے انا کا کے اندر یہ جملہ جو آپ نے ابھی پڑھا بھائی، اس کے اندر کاف ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے، لہذا جب انا کا اسم مبنی آ جائے تو پھر وہ یہ خبر کے پہلے گزرنے کی شرط کیوں نہیں لگاتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جو پہلے خرابی لازم آ رہی تھی اب وہ خرابی لازم نہیں آ رہی، پہلے خرابی کیا لازم آ رہی تھی کہ آگے آنے والی خبر کے اندر انا بھی عامل بن رہا تھا اور ابتدا بھی عامل بن رہا تھا، کہتے ہیں اب وہ خرابی لازم نہیں، اس لیے کہ اب انا کا اسم ہے مبنی، اور مبنی کے اندر عامل کا اثر ظاہر ہوتا ہے لفظوں میں، مبنی کے اندر عامل کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو یوں ہے گویا انا نے عمل ہی نہیں کیا، انا نے گویا جب انا نے نہ عمل اپنے اسم میں عمل نہیں کیا، اپنی خبر میں بھی عمل نہیں کیا، تو اب وہ خرابی بھی لازمہ، انا گویا عامل ہے ہی نہیں، اب صرف کون عامل ہے؟ ابتدا عامل ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہ مبنی جب انا کا اسم مبنی ہو اس میں اختلاف کرتے ہیں، صاحب کافیہ فرماتے ہیں نہیں آپ کی بات درست نہیں ہے، چاہے اسم انا کا مبنی ہو چاہے غیر مبنی ہو، دونوں صورتوں میں خبر کا پہلے گزرنا شرط ہے، یہی بات کر رہے ہیں ولا اثر لکونہ مبنیا، اور کوئی اثر نہیں ہے اس انا کے اسم کے مبنی ہونے کا، خلافاً للمبرد والکسائی، بخلاف امام مبرد کے اور امام کسائی کے اس قسم کی مثالوں میں انک وزید ذاہبان ولکن کذالک، اور اسی طرح کیا ہے؟ ولکن بھی اسی طرح ہے، ولکن کذالک، لیکن بھی اسی طرح ہے، کیا معنی بھائی؟ لیکن بھی انا کی طرح ہے بھائی، کس کی طرح ہے؟ انا کی طرح ہے بھائی، بھائی لیکن کس کی طرح ہے؟ انا کی طرح، جیسے انا کے اسم پر عطف کریں تو نصب کے ساتھ ساتھ رفع پڑھنا بھی جائز، لیکن کے اسم پر بھی جب عطف کریں تو نصب کے ساتھ ساتھ رفع پڑھنا بھی جائز ہے، اور لیکن بھی اسی طرح ہے، یعنی اس کے اسم پر بھی رفع کے ساتھ عطف جائز ہے، وَلِذَالِكَ دَخَلَتِ اللَّامُ مَعَ الْمَقْصُورَةِ دُونَهَا عَلَى الْخَبَرِ أَوِ الْاسْمِ إِذَا جی بھائی صاحب کافیہ نے آپ کو پیچھے بتایا کہ انا اپنے جس جملے پر داخل ہوتا ہے اس جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، وہ پہلے جملہ تھا اب بھی کیا رہے گا؟ جملہ، تو انا آتا ہے جملے کی تاکید کے لیے، یاد رکھو اسی طرح جملے کی تاکید کے لیے ایک لام بھی آیا کرتا ہے، اسے لام ابتدا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لام ابتدا، یہ جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ لام ابتدا کہتے ہیں جی، اور یاد رکھو یہ تو لام ابتدا جملے تو کہتے ہیں چونکہ انا کے داخل ہونے کے بعد بھی جملہ جملہ ہی رہتا ہے تو لہذا اس پر لام تاکید کا لانا بھی
جائز، کیونکہ لام تاکید بھی کس کی تاکید کے لیے آتا ہے؟ جملے کی تاکید کے لیے. تو لام تاکید چونکہ انا کے داخل ہونے کے بعد اب بھی جملہ ہے تو اب لام کا لانا بھی جائز، کیونکہ وہ بھی کس کی تاکید کے لیے آتا ہے؟ جملے کی. لیکن انا کے ساتھ نہیں جائز، کیونکہ انا تو جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے؟ مفرد کے حکم میں. اور لام تو کس کی تاکید کے لیے آتا ہے؟ جملے کی تاکید کے لیے. تو انا اور لام تاکید کو جمع کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایک جملے کی تاکید کے لیے آ رہا ہے، ایک مفرد کی تاکید کے لیے آ رہا ہے، جبکہ انا اور لام تاکید کو جمع کرنا جائز ہے. اور لام تاکید یاد رکھو، یہ مبتدا پہ بھی داخل ہو سکتا ہے انا جب آ جائے، انا کے اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے، انا کی خبر پر بھی داخل ہو سکتا ہے، اور خبر کے علاوہ کسی اور اسم پر بھی درمیان میں داخل ہو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ دیکھو مثلا جملہ ہے زیدن قائمن، زیدن، اس کی جملے کی میں تاکید لانا چاہتا ہوں. میں یوں کہہ سکتا ہوں ان زیدن قائمن. تاکید آ گئی یا نہیں آ گئی؟ میں دوسرے لام کے ذریعے بھی تاکید لا سکتا ہوں، صرف لام کے ذریعے، انا نہیں، لام کے ذریعے. لا زیدن قائمن، بھئی یہ لام نے بھی کس چیز کا فائدہ دیا؟ تاکید کا فائدہ دیا. جی، اور کبھی دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، لیکن اس صورت میں یاد رکھو دونوں کو اکٹھا نہیں لانا. لام پہلے زید پہ تھا تو اب کس پہ لے جاؤ؟ قائمن پہ. ان زیدن لقائمن، اس لیے کہ دونوں حرف تاکید کا اکٹھا ہونا پسندیدہ نہیں، تو الگ الگ کر دو دونوں کو، ورنہ پہلے تو انا بھی لام پر داخل ہو رہا تھا اور لام بھی، انا بھی زید پہ داخل ہو رہا تھا اور لام بھی زید پہ. تو ان زیدن لقائمن یہ کہہ سکتے ہیں. اور اگر بھائی تو ان زیدن لقائمن، زید پہ لام داخل ہو سکتا ہے اب؟ نہیں، کیونکہ انا اور لام کا اکٹھا ہونا درست نہیں، دونوں حرف تاکید ہیں. پھر ہاں اگر یہ جو انا کا اسم ہے انا سے دور چلا جائے، بیچ میں خبر پہلے آ جائے، جیسے پھر لام انا کے اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے. ان فی الدار لزیدن، ان فی الدار. تو دیکھو یہ فی الدار جار مجرور ہے، اور جار مجرور ہمیں کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے بلکہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ خبر بنتے ہیں. تو انا کے بعد جب جار مجرور آیا تو یہ انا کی کیا بنے گا؟ خبر. اور تو آگے جو آیا زیدن وہ کیا ہے؟ انا کا اسم ہے. تو آپ مولانا انا کے اسم میں اور انا میں فصل آ گیا، کس کے ذریعے؟ کس کے ذریعے فصل آیا؟ انا کی خبر کے ذریعے. بیچ میں انا کی خبر آ گئی، انا کا اسم مؤخر ہو گیا، تو آپ اس اسم پر بھی لام کا داخل کرنا. تو یوں کہیں گے ان فی الدار لزیدن. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور کبھی کبھار انا کے اسم اور خبر کے درمیان کیا ہے؟ کوئی اسم آتا ہے، لام اس پر بھی داخل ہو جاتا ہے، اس پر بھی بھائی. مثلا میں کہتا ہوں ان زیدن، ان زیدن لطعامک آکل. سر جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان زیدن لطعامک آکل، بے یقیناً زید جو ہے آکل کھانے والا ہے. کس چیز کو کھانے والا ہے؟ طعامک تیرے کھانے کو، تیرے طعام کو زید کھانے والا ہے. تو طعامک یہ مفعول ہے آکلن کے لیے، کیونکہ جیسے اس میں فاعل چاہتا ہے اسی طرح مفعول بھی چاہتا ہے. تو طعامک مفعول ہے کس کے لیے؟ اور اس مفعول کو آپ نے پڑھا کبھی فعل پر کیا کر دیتے ہیں؟ مقدم کرتے ہیں. تو اس میں فاعل پر بھی یہ مفعول کیا ہو سکتا ہے؟ مقدم ہو سکتا ہے. تو میں نے مقدم کر دیا ان زیدن طعامک آکلن. آپ دیکھو انا کے بعد آ رہا ہے انا کا اسم، آخر میں آ رہی ہے خبر، اور درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ مفعول. اس مفعول جو درمیان میں آ جائے اس پر بھی لام تاکید کا لانا صحیح. تو کیسے کہیں گے؟ ان زیدن لطعامک آکلن. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو انا کے اسم، انا کی خبر پر بھی لام تاکید آ سکتا ہے. انا کے اسم اگر انا سے جدائی پر ہو تو پھر اس پر بھی لام آ سکتا ہے، اور انا کے اسم اور خبر کے بیچ کوئی اسم آئے تو اس پر بھی لام تاکید آ سکتا ہے.
وَلِذَالِكَ اور اسی وجہ سے کہ ان کے داخل ہونے کے بعد بھی جملہ جملہ ہی رہتا ہے. دخلت اللام لام داخل ہوتا ہے. کون سا لام؟ لام تاکید مع المکسورتی. کس کے ساتھ بھائی؟ مکسورہ کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ داخل ہوتا ہے. دونہا ای دون انا، نہ کہ ای دون المفتوحتی، مفتوحہ یعنی انا کے ساتھ نہیں. علی الخبری کس پر داخل ہوتا ہے؟ لام خبر پر بھی داخل ہوتا ہے. اویل اسم یا کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر بھی. کب؟ اذا فصل بینہ و بینہا، جب فصل کر دیا جائے کس کے بیچ؟ بینہ، اس چیز کے درمیان، و بینہا اور اس مکسورہ کے درمیان، یعنی انہ کے درمیان بھائی فصل کر دیا جائے. او علامہ یا اس اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے. بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہو. بات سمجھ میں آ گئی بھائی جی. وفی لیکن ضعیف بھائی، اور لیکنہ کے اندر بھی لام کو کبھی لے آتے ہیں بھائی لیکنہ کے ساتھ بھی، لیکن لیکنہ کے ساتھ لام کا لانا ضعیف ہے. وَتُخَفَّفُ الْمَقْصُورَةُ فَيَلْزِمُهَا اللَّامُ وَيَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا وَيَجُوزُ دُخُولُهَا. جی یاد رکھو یہ جو انا اور انا ہیں یہ مستقلہ ہیں. کیا ہیں بھئی؟ یہ مشددہ ہیں اور شد کے اندر ثقل ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستقلہ. کبھی کبھار ان میں تخفیف کرتے ہیں، ایک نون کو حذف کر دیتے ہیں، اور انا کو کیا پڑھتے ہیں؟ ان. اور انا کو کیا پڑھتے ہیں؟ ان. تو اس کو کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، اور اسی طرح ان مخففہ من المثقلہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ان جیسے ایک ان شرطیہ آتا ہے، اسی طرح ان ناصبہ آتا ہے. اگر کہیں یہ آ جائے ان مخففہ من المثقلہ، آپ فوراً کیا سمجھ جائیں گے کہ یہ دراصل کیا ہے؟ اننا ہے. اسی طرح ان ناصبہ بھی آتا ہے، لیکن اگر کہیں یہ آ جائے یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، آپ فوراً کیا سمجھ جائیں کہ یہ انا کا یہ انا ہے، انا ہے. اب یاد رکھو یہ جو ان ہے مخففہ جو ہے یہ عمل کرے گا یا عمل نہیں کرے گا. یاد رکھو یہ اس میں عمل دینا بھی اس کو جائز اور اس کو عمل نہ دینا بھی، یعنی اس کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز. اننا کیا عمل کیا کرتا تھا؟ اپنے اسم کو نصب دیتا تھا اور اپنی خبر کو رفع دیتا تھا. اب جب آپ نے اس کو ان بنا دیا، ایک نون کو حذف کر دیا، تو اب بھی جائز ہے. آپ کیا کریں؟ اس کے اسم کو نصب دیں اور اس کی خبر کو رفع دیں، یہ بھی جائز. اور اس کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے، یعنی اب یہ نصب رفع والا عمل ہی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسم اور خبر جیسے پہلے مبتدا اور خبر ہونے کی بنا پر مرفوع تھے، اب بھی کیا پڑھا جائے؟ ان کو مرفوع پڑھا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اب جب یہ عمل نہیں کرے گا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے یہ کون سا ان کون سا ہے، ان نافیہ ہے یا ان شرطیہ وغیرہ ہے. تو اب اس صورت میں اب لام ابتدا اس کے ساتھ لازم ہو جائے گا. جب یہ عمل نہیں کرتا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ ان مخففہ ہے. بھائی اگر اس کے بعد ایک اسم منصوب آ رہا ہے، ایک مرفوع آ رہا ہے، پھر ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ معلوم ہوا یہ ان نافیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کون سا ہے؟ مخففہ من المثقلہ ہے. لیکن اگر آپ نے اہمال کیا اس کے اندر، اس کے عمل ہی نہیں دیا، ان زید قائم، تو اب تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ان کیا ہے؟ نافیہ ہے یا ان مخففہ من المثقلہ ہے. تو اس صورت کے اندر لام ابتدا واجب ہے لانا. کہ لام ابتدا کا لانا، آپ یوں کہیں گے ان زید لقائم، ورنہ تو یہ لام ابتدا بتلا دے گا یہ ان کون سا ہے؟ مخففہ من المثقلہ ہے. تو جب عمل نہیں دیں گے تو لام لازم ہے. تو وہ صورتیں جن میں یہ عمل دے بھی دیں آپ، پھر بھی لام کو آپ لے کر آئیں گے تاکہ دونوں کا ایک ہی حکم ہو جائے. دونوں کا کیا ہو جائے؟ ہاں، عمل نہ ہونے کی صورت میں جب لام آ رہا ہے تو عمل ہونے کی صورت میں بھی کیا کرو؟
لام کو لے آئیں گے تاکہ دونوں ایک موافقت آ جائے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور جب اس کو لام کرنا جائز ہے بتلایا بھائی, اس کو عمل نہ دینا بھی, تو اب اس کا فعل پر بھی اب یہ داخل ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ فعل پر داخل نہیں ہوتا تھا, کس پر داخل ہوتا تھا؟ مبتدا اور خبر پر. لیکن اب یہ فعل پر بھی داخل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے عمل کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ لغو کر دیا ہے. لیکن ہر فعل پر داخل نہیں ہوگا, ایسے فعل پر داخل ہوگا جو خود آگے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ خود تو مبتدا اور خبر پر داخل ہو رہا تھا, لیکن ہم جب ہم نے اس کو مخففہ بنا دیا اور اس کے عمل کو ہم نے کیا کر دیا؟ باطل کر دیا, تو فعل پر اس کے داخل ہونے کو جائز قرار دیا. لیکن بالکلیہ نہیں کہ اس کے وہ بیچارے, یہ تو ایک مبتدا اور ایک خبر کو چاہتا تھا, اب وہ بالکل ہی ختم نہ ہو بات, ہم نے کیا کر دیا؟ لازمہ کہ ایسے فعل پہ داخل ہو جو آگے خود کس پہ داخل ہوا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر. جیسے افعال ناقصہ ہیں اور ہیں افعال قلوب ہیں وغیرہ بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ان پر داخل ہو سکتا ہے. جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ ہر قسم کے فعل پر پھر داخل ہو سکتا ہے. جبکہ بصرہ والے کیا کہتے ہیں؟ صرف اب اس فعل پر داخل ہوگا جو خود آگے کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا, تاکہ کچھ نہ کچھ تو اس کی رعایت ہو جائے بھائی, بالکلیہ اس کی رعایت ختم نہ ہو. وَتُخَفَّفُ الْمَقْصُورَةُ, اور مخففہ کیا جاتا ہے مقصورہ کو, یعنی جس کا حمزہ مقصور ہے, یعنی اِنَّا کو فَيَلْزِمُهَا اللَّامُ, تو اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ لام ہے, لازم ہے تاکہ وہ دلالت کرے اور بتلائے کہ یہ مخففہ ہے. وَيَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا, اور اس کو لغو کر دینا بھی جائز ہے, یعنی اس کو عمل نہ دینا. وَيَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى فِعْلٍ مِّنْ أَفْعَالِ الْمُبْتَدَإِ, اور جائز ہے اس کا داخل ہونا, پھر جب لغو کر دیا عمل تو جائز ہے اس کا داخل ہونا عَلَى فِعْلٍ مِّنْ أَفْعَالِ الْمُبْتَدَإِ, مبتدا کے افعال میں سے کسی فعل پر, یعنی مبتدا پر داخل ہونے والے جو افعال ہیں ان میں سے کسی فعل پر اس کا داخل ہونا بھی جائز ہے. خلافاً للکوفیین, بخلاف کس کے؟ کوفہ والوں کے. فی التعمیمی, کس کے اندر؟ تعمیم کے اندر اختلاف ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ بصرہ والوں نے کہا صرف اسی فعل پر داخل ہوگا جو کس پر داخل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر پر. جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ ہر فعل پر کیا ہے یہ داخل؟ وَتُخَفَّفُ الْمَفْتُوحَةُ فَتَعْمَلُ فِي ضَمِيرٍ شَانٍ مُقَدَّرٍ. اسی طرح جب انا کو مخففہ بنائیں تو پھر وہ انا ضرور بے ضرور عمل کرے گا. کیا کرے گا؟ اور اس کا اسم ضمیر شان ہمیشہ محذوف ہوگی. میں کہتا ہوں بلغنی ان زید قائم, بلغنی ان زید, اب آپ کہیں گے یہ کون سا ان ہے بھائی؟ مخففہ من ال, اور جب بھی ان مخففہ من المثقلہ ہو اس کا اسم ضمیر شان کیا ہوا کرتی ہے؟ محذوف. تو اصل میں ہے انہ زید قائم, بلغنی انہ زید, تو یہ انہ ہا ضمیر جو ہے اس ضمیر شان اس کو کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے, یہ محلن منصوب ہے, اور زید قائم آگے پورا جملہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ان کے اندر بھائی اس میں اعمال بھی جائز تھا, احمال بھی, عمل دینا بھی جائز تھا, عمل کو باطل کرنا بھی, لیکن انا کے اندر عمل کو باطل کرنا جائز نہیں. یہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. لیکن کس میں کرے گا؟ اس کا اسم جو عمل کرے گا, یعنی اس کا اسم وہ ضمیر شان محذوف ہوگی, ہمیشہ محذوف ہوگی, اور آگے جو پورا جملہ ہوگا وہ کیا بنے گا؟ اس کی خبر, اور وہ محلن مرفوع ہوگا اس کی خبر ہونے کی وجہ سے, اور وہ جو ضمیر شان محذوف ہے وہ منصوب ہوگی محلن. بھائی انا کا اسم ہو. وجہ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی کیا وجہ ہے یہ اس کے لیے ضمیر شان کے اسم ہمیشہ محذوف کیوں نکالتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ یاد رکھو کہ یہ جو انا ہے اور انا ہے, میں نے بتلایا ان کی مشابہت فعل کے ساتھ ہے. ان کو کہتے حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اور ان دونوں میں سے یاد رکھو
انا کی مشابہت فعل کے ساتھ زیادہ ہے اور انا کی مشابہت کم ہے. انا کی مشابہت اس سے زیادہ کہ انا کے حمزہ مفتوح ہے اور فعل کے اندر بھی پہلا حرف کیا ہوا کرتا ہے ماضی میں مفتوح ہوتا ہے، جبکہ انا کا پہلا حمزہ جو حرف ہے وہ مکسور ہے اور فعل کا پہلا حرف مکسور نہیں ہوا کرتا. تو کس کی مشابہت زیادہ ہوئی بھائی؟ انا کی مشابہت. جی اور یہ جو انا ہے انا کے بارے میں نحویوں نے تحقیق کی بھائی، علماء نے دیکھا کہ کلام عرب والے کیا کرتے ہیں، جب اس کو مخففہ بنا دیتے ہیں تو کیا یہ عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا. انہوں نے دیکھا دونوں طرح استعمال کرتے ہیں عرب، کہیں اس کے بعد عمل دے دیتے ہیں اور اس کا اسم کو کیا دیتے ہیں نصب، اور کبھی کیا کرتے ہیں عمل نہیں دیتے اور اسم جیسے پہلے مرفوع تھا اب بھی کیا لے آتے ہیں مرفوع لے آتے ہیں. تو معلوم ہوا انا جب مخففہ بھی ہو جائے پھر بھی یہ عمل کر لیا کرتا ہے، لیکن انا جب مخففہ ہوتا ہے پھر یہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. انہوں نے کلام عرب میں تلاش کیا، دیکھا یہ کہیں بھی نہیں عمل کر رہا، کہیں بھی اس کی وجہ سے آگے اس کا اسم منصوب نہیں آ رہا. تو بڑے پریشان ہوئے بھائی یہ کیا بات ہے، اس کی مشابہت زیادہ ہے اور اس کی مشابہت کم، اور وہ پھر بھی مخففہ ہونے کے باوجود عمل کر رہا ہے اور یہ مخففہ ہونے کی صورت میں عمل نہیں کر رہا، حالانکہ اس کی مشابہت زیادہ ہے تو اس کو زیادہ عمل کرنا چاہیے. تو اب مجبوراً وہ مجبور ہوئے کہ چونکہ اس کی مشابہت زیادہ ہے لہذا اس کا عمل ضرور ہونا چاہیے. تو کیا کرتے ہیں پھر اس کے لیے ضمیر شان محذوف نکال لیتے ہیں. اب بات بن گئی، اس کا اسم کیا بن گیا ضمیر شان، اور آگے کوئی اسم منصوب نہیں آ رہا تھا. کہتے ہیں کوئی بات نہیں منصوب نہیں آ رہا بھائی، وہ پورا جملہ ہے مبتدا خبر ہو کر کیا بن جائیں گے اس کے لیے خبر بن جائیں گے. سورج سمجھ میں آئی؟ تو اب اس کے اندر عمل واجب ہوا، ان کے اندر عمل واجب ہو گیا اور ان کے اندر عمل جائز ہوا. اس میں کبھی عمل دیتے ہیں اور کبھی عمل، لیکن اس کے اندر عمل کیا بن گیا واجب. تو اس کا رتبہ بڑھ گیا، کیا ہوا بڑھ گیا کہ اس کی مشابہت زیادہ ہے لہذا اس کے عمل بھی کیا ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ یہی بات کر رہے ہیں وَتُخَفَّفُ الْمَفْتُوحَةُ، اور مخففہ کیا جاتا ہے مفتوحہ کو یعنی انا کو، فَتَعْمَلُ فِي ضَمِيرٍ شَانٍ مُقَدَّرٍ، تو یہ عمل کرتا ہے ایسی ضمیر شان کے اندر جو مقدر ہوتی ہے. وَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ مُطْلَقًا، اور یہ داخل ہوتا ہے جملوں پر مطلقاً، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. بھائی کیوں؟ بھائی ان کے اندر تو انہوں نے کہا تھا وہ کس پر داخل ہوگا ایسے فعل پر جو آگے خود کس کو چاہے گا مبتدا اور خبر کو، اور یہ مطلقاً چاہے ایسا فعل ہو یا ایسا فعل نہ ہو، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ. بھائی وجہ یہ کہ وہ آگے والے جملے کے تو پورا جملہ مل کر اس کی کیا بنے گا خبر بنے گا. اس کا اسم تو کیا ہے معذوف، یہ تو عمل کر رہا ہے لہذا وہاں تو اہمال ہوا تھا اس لیے ہم نے یہ شرط لگائی تھی، اور یہاں تو اہمال نہیں عمل ہے باقاعدہ. وَشَذَّ إِعْمَالُهَا فِي غَيْرِهِ، اور شاذ ہے اس کا عمل اس ان مخففہ کا عمل فی غیرہ غیر ضمیر شان میں، یعنی ضمیر شان کے علاوہ کے اندر اس کا عمل کیا ہے. بھائی ہم نے کس میں عامل بنایا اس ان کو ضمیر شان میں، لیکن غیر ضمیر شان کے علاوہ کسی باقاعدہ اسم کو یہ نصب دے دے. بلغنی ان زیدن قائم، یہ بڑا شاذ ہے، نہایت ہی قلیل آیا ہے کلام عرب میں. وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ السِّينُ أَوْ سَوْفَ أَوْ قَدْ أَوْ حَرْفُ النَّفْيِ، اور لازم ہے اس ان مخففہ کے ساتھ مع الفعل، فعل کے ساتھ. بھائی فعل کے ساتھ اس ان کے ساتھ لازم ہے السین، سین کا آنا، او سوفا یا سوفا کا آنا، یا قد کا یا حرف نفی کا. بھائی دیکھو بھائی انہوں نے کیا کہا، یہ ان مخففہ جو ہے جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور پھر جملہ فعلیہ کے اندر ہر قسم کے فعل پر داخل ہو سکتا ہے، چاہے وہ فعل مبتدا خبر پر داخل ہونے والا ہو چاہے ایسا فعل نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اب اشتباہ لازم آئے گا. مثلا میں کہتا ہوں
بلغنی ان یضرب زیدن، بلغنی یوں کہو، بلغنی ان یضرب زید عمرا، بلغنی ان یضرب زید عمرا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زید عمر کی پٹائی کرتا ہے۔ اب یہ ان کون سا ان ہے؟ اگر اس کو بنائیں ان مصدریہ تو پھر تو یضرب نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یضرب نصب دے گا۔ اور اگر ہم اس کو بنائیں ان مخففہ من المثقلہ تو پھر ان یضرب پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اور یہ یضرب پورا جملہ اس کی خبر ہے، اور اس کی ضمیر شان جو اس کا اسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ محذوف ہے۔ تو اب التباس لازم آئے گا ان مصدریہ کے ساتھ۔ تو فرق کرنے کے لیے علماء نے کیا کہا کہ سین یا سوفا یا قد یا حرف نفی کو لائیں گے درمیان میں، اس ان اور فعل کے درمیان کیا لے آئیں گے؟ سین کو یا سوفا یا قد یا حرف نفی۔ یہ ہمیں بتلا دے گا کہ یہ جو ان آیا کون سا ان ہے؟ مخففہ من ان ناصبہ نہیں ہے، لہذا نصب نہیں دے گا فعل کو۔ صورت سمجھ میں آ گئے بھائی؟ لیکن یہ یاد رکھو یہ وہ فعل متصرف ہونا چاہیے، تب یہ چیزیں لازمی ہیں، یعنی وہ فعل ایسا اس میں گردان ہوتی ہو، اگر اس میں گردان نہیں ہوتی تو پھر ان چیزوں کا لانا ضروری نہیں۔ وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ، اور لازم ہے اس کے ساتھ فعل کے ساتھ سین اور سین یا سوفا یا قد یا حرف نفی۔ وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، اور کأن کس لیے آیا کرتا ہے؟ تشبیہ کے لیے آیا کرتا ہے۔ زید کأن زیدن اسد، زید گویا کہ شیر ہے، تو میں نے زید کو تشبیہ دی شیر کے ساتھ۔ وَتُخَفَّفُ فَتُلْغَى عَلَى الْأَفْصَحِ، اور اس کو کبھی مخففہ بناتے ہیں، کأن کو کیا پڑھتے ہیں؟ کأن پڑھتے ہیں، فَتُلْغَى تو اس کو عمل کو کیا کیا جائے گا؟ لغو کیا جائے گا، یعنی یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع نہیں دے گا۔ عَلَى الْأَفْصَحِ، فصیح لغت کے افصح لغت کے مطابق بھئی۔ وَلَكِنَّ لِلْإِسْتِدْرَاكِ، اور لَكِنَّ کس لیے آیا کرتا ہے؟ استدراک کے لیے آیا کرتا ہے۔ استدراک کہتے ہیں کہ ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہونے ہو اس احتمال اس وہم کو دور کرنا، ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس وہم کو کیا کرنا؟ دور کرنا استدراک کہلاتا ہے بھائی۔ دیکھو بھائی مثلا میں نے کہا جاءنی زیدن، میرے پاس کون آیا؟ زید آیا بھائی۔ سننے والا مخاطب نے سنا، میں نے کیا کہا؟ میرے پاس زید آیا۔ بھائی اس کے ذہن میں وہم آ سکتا ہے کہ جب زید آیا ہے تو یقیناً کون آیا ہوگا؟ عمر بھی، امید ہے عمر بھی آیا ہوگا، کیونکہ عمر زید کا بڑا گہرا دوست ہے، دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو جب زید آیا ہے تو پھر امید ہے عمر بھی۔ تو ان میں جاءنی زیدن سے عمر کے آنے کا وہم بھی پیدا ہوا، لیکن کے ذریعے میں نے اس وہم کو دور کر دیا اور کیا کہا؟ لیکن عمرا لم یجئ، لیکن عمر نہیں آیا۔ صورت سمجھ میں آئے؟ تو استدراک کسے کہتے ہیں؟ ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا، وہم پیدا ہو یا وہم پیدا ہونے کا احتمال ہو، بس اس کو دور کرنا۔ تتوسط بین کلامین متغایرین، اور وسط میں آئے گا یہ دو مختلف کلاموں کے بھائی، یعنی ایک کلام مثبت ہوگا تو دوسرا کیا ہوگا؟ منفی۔ دیکھو میں کیا کہا؟ جاءنی زیدن، یہ کون سا کلام ہے؟ مثبت، اور لیکنہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لیکن عمرا لم یجئ، یہ کون سا کلام ہے؟ منفی۔ تو لیکنہ کس کے درمیان آیا؟ کلام مثبت اور کلام، تو ما قبل میں منفی ہو تو ما بعد میں مثبت ہوگا، اور ما بعد میں کیا ہو؟ اگر ما قبل میں منفی ہے تو ما بعد میں کیا ہوگا؟ مثبت، اور اگر ما قبل میں مثبت ہے تو ما بعد میں کیا ہوگا؟ منفی۔ لیکن معنن یہ متغیر ہوں گے دونوں کلام معنی کے اعتبار سے، یعنی منفی، ایک منفی اور ایک مثبت معنی کے اعتبار سے ہوں گے، لفظوں کے اعتبار سے ہونا ضروری۔ مثلا کبھی دونوں مثبت ہوں گے،
میں کہتا ہوں زید حاضر ولکن عمرا غائب، عمر حاضر ہے لیکن زید حاضر ہے لیکن عمر غائب ہے، تو دیکھو ہیں تو دونوں مثبت، عمر زید کیا ہے حاضر ہے منفی ہے نہیں، اور عمر غائب ہے منفی ہے نہیں، تو لفظوں کے اعتبار سے دونوں مثبت ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ایک منفی ہے، ولکن عمرا غائب، عمر غائب ہے، یہ کس معنی میں ہے کہ عمر حاضر نہیں ہے، عمر حاضر نہیں ہے۔ تو یہ وسط میں آئے گا دو ایسے کلاموں کے جو متغیر ہوں باعتبار معنی کے، وَتُخَفَّفُ فَتُلْغَى، اور کبھی کبھار اس کو کیا کرتے ہیں مخففہ کرتے ہیں، فَتُلْغَى، تو اس کے عمل کو کیا کیا جائے گا لغو کیا جائے گا، وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ، اور اس کے ساتھ جائز ہے واو کا لانا بھی، چاہے لکنہ مخففہ ہو چاہے مثقلہ، واو کا لانا بھی جائز، وَلَكِنَّ عَمْرًا لَمْ يَجِئْ، یا وَلَكِنْ عَمْرٌ لَمْ يَجِئْ، بھئی تو واو کا مشددہ پر لانا بھی صحیح، مثقلہ پر لانا بھی صحیح، اور مخففہ پر لانا بھی صحیح ہے، اور یہ واو عاطفہ، بعض کہتے ہیں یہ واو عاطفہ ہوگا، اور بعض کہتے ہیں یہ واو اعتراضیہ ہوگا۔ وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي، اور لیتا کس لیے آیا کرتا ہے تمنی کے لیے آیا کرتا ہے، وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا، اور جائز قرار دیا ہے امام فرا نے لیتا زیدًا قائمًا کو، بھئی لیتا کیا کرتا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، لیکن لیتا کے اندر امام فرا نے جائز قرار دیا کہ دونوں اسموں کو نصب دے، لیتا زیدًا قائمًا، دیکھا دونوں اسموں کو کیا کر رہا ہے نصب دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں یہ لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، تو یہ لیتا کا بمانے اتمنا کے ہوا، کس معنی میں اتمنا متکلم کا صیغہ ہے، میں تمنا کرتا ہوں زیدًا قائمًا، کہ زید کیا ہو کھڑا ہو، جبکہ جمہور کہتے ہیں ٹھیک ہے لیتا زیدًا قائمًا جائز ہے، عربوں سے ہم نے سنا ہے، عربوں سے ہم نے، لیکن یہ قائمًا جو ہے یہ لیتا کی وجہ سے منصوب، لیتا کے کیا ہے یہ لیتا کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، یہ کیا واقع ہو رہا ہے، اور لیتا کی خبر یہاں محذوف ہے، ثبتا یا ثابتن، ثبتا یا لیتا زیدن ثبتا، اور اس ثبتا کے اندر ہوا ضمیر ہے اور یہ قائمن اس سے کیا واقع ہو رہا ہے حال، بھائی یا ثابتن یہاں نکال لیں، اور ثابتن کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر ہے اور یہ قائمن اس سے کیا واقع ہو رہا ہے حال، تو جمہور کہتے ہیں یہ قائمن یہ خبر ہی نہیں ہے لیتا کی، یہ تو حال ہے خبر سے آگے، اور خبر یہاں پر محذوف ہے، اور یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ اس حال کو ہم نے خبر کا قائم مقام بنا دیا، اس حال کو کیا کر دیا، جب حال کو خبر کا قائم مقام بنا دیا تو خبر کو حذف کرنا واجب ہوا۔ وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّ، اور لعل کس لیے آتا ہے ترجی امید کے لیے آتا ہے، وَشَذَّ الْجَرُّ بِهَا، اور شاذ ہے اس کے ذریعے جر دینا، جر کا آئے اس کے ذریعے شاذ ہے، بھئی لعل کبھی جر بھی دیتا ہے، لعل زید قائم، لیکن یہ جر دینا کیا ہے، جیسے لولا بھی کبھی جر دیتا ہے، لولا جی زیدن، لولا یہ بھی جر دیتا ہے، لیکن یہ جر دینا شاذ ہے اس کا، اور یاد رکھو یہ جب جر کا کام کریں جر دیں تو پھر اس صورت میں یہ کسی سے متعلق نہیں، جبکہ عام حروف جارہ تو کیا ہوتے ہیں کسی سے، تو لولا جب جر دے کسی سے متعلق نہیں ہوتا، لعل جب جر دے کسی سے متعلق نہیں ہوتا، ربا جر دیتا ہے لیکن وہ بھی اصح قول کے مطابق کیا ہے کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا، اسی طرح حروف زائدہ جو آ جائیں کلام کے اندر وہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتے۔ چلیے بس منا ھذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔